لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول. اسی طرح ایصال ثواب کے ضمن میں بھی میں نے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی تھیں، لیکن اس میں بھی کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ ہے کہ یہ بدعت ہے۔ صحیح احادیث مبارکہ کی روح سے میت کو زندوں کے اعمال کا ثواب پہنچتا ہے۔ جمہور مسلمانوں کے ہاں یہی درست عقیدہ ہے، اور جو انکاری ہیں دراصل وہی لوگ بدعتی ہیں۔ اب آپ کو میں علامہ ابن قیم الجوزی کی ایک رائے ان کا ایک قول ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ قول جو ہے نا ان کا الروح کے صفحہ نمبر 160 پر نقل ہے، کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے ابن قیم کی الروح۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بعض متکلم بدعتی کہتے ہیں کہ مردے کو نہ دعا کا ثواب پہنچتا ہے اور نہ کسی اور عمل کا۔ تو ابن قیم الجوزی جو ہے وہ خود لکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ بدعتی ہیں دراصل جو یہ کہتے ہیں کہ مردے کو نہ دعا کا ثواب پہنچتا ہے اور نہ کسی اور عمل کا۔ تو عام طور پر اس مسئلے کے حوالے سے جو اعتراض کرتے ہیں وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ میت کے ایصال ثواب کے لیے آپ یہ جو دنوں کے تعین کر دیتے ہیں اور اس عمل صالح کو ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اس طرح کے دنوں کا تعین تھا، اور ہر وہ کام جو عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ ہوا ہو، نہ عہد خلافت راشدہ میں ہوا ہو، نہ عہد صحابہ میں ہوا ہو، تو اس کا وجود ہمیں کہیں ملتا ہی نہ ہو تو وہ بدعت ہے، لہٰذا وہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اب ہمارے ہاں لوگ چونکہ پڑھتے نہیں ہیں، وہ ان لوگوں کو جواب نہیں دے پاتے، یا تو خاموش ہو جاتے ہیں، یا دل میں ان کے خلاف جو ہے ایک آگ ابلتی ہے، یا پھر ان کے قائلین میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ اسی طرح کی چیزوں کا استعمال کر کے ناسمجھ لا علم لوگوں کو اپنے گروہ میں شامل کر کے پھر لوگوں کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں فلاں آدمی بھی ہدایت یافتہ ہو گیا۔ دیکھیں جی، اس حقیقت کو جاننے کے لیے یہاں اس مقام پر پہلے تو بدعت کے موضوع پر باقاعدہ جو ہے یہ بدعت کو سمجھنا ضرورت ہے، جس کی اسی لیے میں نے جو پہلے آپ کے سامنے درس پیش کیا وہ یہی تھا کہ بدعت کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، وہ ہم نے پچھلے درس میں اس کو کور کر لیا۔ اب بدعت کا جو معنی میں نے آپ کو پچھلے درس میں یہ سمجھایا کہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے، جو اس کا مشتق ہے، وہ بدعا ہے، کسی ایسی چیز کا مورد وجود میں آنا جو ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، کوئی نئی چیز کا ایجاد کرنا یا بنانا، جیسا کہ المنجد میں آتا ہے کہ اخترعہ وصنعہ لا علی مثال، کہ اس کی مثال ہی پہلے موجود نہیں تھی۔ تو اس طرح ایک چیز کا وجود میں آ جانا، جس طرح کائنات کا وجود میں آنا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی بدیع السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کا بدیع کرنے، یعنی کہ ان کو اثر نو نئے سرے سے ایک چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی اس کو بنانے والا، تو اللہ تعالی جو ہے بدیع السماوات والارض سورۃ الانعام میں بھی آتی ہے۔ بہرحال ان آیات سے جو چیز واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ ہستی جو کسی بھی چیز کو وجود عطا کرتی ہے اور مورد وجود میں لاتی ہے وہ بدیع ہے۔ تو بدعت کے اس لغوی مفہوم کی جو وضاحت قرآن حکیم کے اس ارشاد گرامی سے بھی ہوتی ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان کرایا جا رہا ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلے درس میں بھی عرض کیا، اس سورۃ الاحقاف کی آیت ہے کہ قل ما كنت بدعا من الرسل، آپ فرما دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول تو نہیں ہوں۔ تو بہرحال اس ضمن میں پھر امام نووی کی رائے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، فتح المبین شرح 40 نووی۔ اچھا، اس میں علامہ اس کتاب میں علامہ ابن حجر مکی جو ہے وہ بدعت کے لغوی مفہوم کو یوں بیان کرتے ہیں کہ بدعت لغت میں اس نئے کام کو کہتے ہیں جس کی مثال پہلے موجود نہ ہو، جس طرح قرآن میں شان خداوندی کے متعلق فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، یعنی زمین و آسمان کو بغیر کسی سابقہ مثال کے پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا۔ تو اصطلاح شریعت میں بدعت کا مفہوم واضح کرتے ہوئے فقہاء اور ائمہ حدیث نے اس کی تعریف جو ہے وہ یوں کی ہے کہ ہر وہ نیا کام جس کی کوئی اصل بلا واسطہ یا بالواسطہ نہ قرآن میں ہو نہ سنت رسول میں ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ اس کو ضروریات دین میں شمار کیا جائے، میں شمار کرتے ہوئے شامل کر لینا جو ہے یہ
بدعت جو ہے وہ اس کی تعریف ہے۔ بہرحال ضروریات دین ان چیزوں کو کہتے ہیں جن میں سے کسی ایک کا بھی انکار جو ہے وہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم پچھلے درس میں دیکھ چکے ہیں کہ بدعت سیئہ کیا ہوتی ہے اور بدعت ضلالہ کیا ہوتی ہے، اور اس پر امام سیوطی اور دیگر علماء کی جو رائے ہے۔ اگر شرعی اصولوں کا قرار اسی چیز کو دے دیا جائے کہ جو چیز پہلے نہیں ہوئی وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، تو بہت ساری چیزیں جو آج ہم کرتے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ خارج ہو جائیں گی، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ بدعت کے زمرے میں آ جائیں گی۔ آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں میں۔ مثال کے طور پہ عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد خلافت میں مسجدوں کو پکا نہیں بنایا جاتا تھا، تو اب مسجدوں کو پکا بنانا بھی بدعت ہو گئی کیونکہ آپ نیکی کے لیے کر رہے ہیں۔ اچھا، مسجدوں کو مزین کرنا، آواز پہنچانے کے لیے لاؤڈ سپیکر کا استعمال کرنا، اب چڑھ جاؤ میناروں پہ، کیوں استعمال کرتے ہو مائکروفون؟ مت استعمال کرو۔ مخصوص نصابوں پر کتابوں کا مرتب کرنا اور پڑھانا یا پڑھنا، نصاب ہی نہیں تھے۔ صحابہ کرام کون سے اسکول سے گریجویٹ ہوئے تھے، کون سے مدرسے کے تعلیم یافتہ تھے، یا انہوں نے کون سے مدارس بنائے تھے، یا انہوں نے کون سے نصاب تعلیم مرتب کیا تھا؟ اسی طرح مخصوص مقامات پر وعظ، تبلیغ اور تربیت کے لیے اجتماعات کا انعقاد کرنا، یہ بھی ختم کر دیں۔ صحابہ کرام نے تو نہیں کیا نا یہ، تو پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ بھی نہ کیا کریں۔ جلسوں میں نعرے لگانا، خواہ وہ توحید ہی کے کیوں نہ ہو، وہ بھی پھر بدعت ہو گئی۔ اسی طرح خاص طرز کا لباس پہننا، یہ بھی بدعت ہو گئی۔ قرآن مجید پر غلاف چڑھانا، یہ بھی بدعت ہو گئی۔ پھر قرآن مجید پر زیر و زبر لگانا، یہ بھی بدعت ہو گئی۔ مختلف نمازوں کے بعد باہم مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، یہ چیز ان لوگوں کے پاس زیادہ ملے گی آپ کو جو بدعت بدعت کے نعرے لگاتے ہیں نا، وہی مصافحہ کرتے پھرتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ حالانکہ ان کو سمجھاتا ہوں، اللہ کے بندوں، وہ آدمی ذکر میں مشغول ہے، تم فوراً ہاتھ بڑھا کے مصافحہ کرنا شروع کر دیتے ہو۔ ایک انسان نماز سے فارغ ہوا ہے، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ اس وقت اس مقام پر ہے کہ وہ اپنے رب سے ابھی کلام کر کے فارغ ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس وقت ذکر کرے، اپنے رب کو منائے، اس کے آگے دعا کرے، اور تم فوراً ہاتھ بڑھا کے مصافحہ کر دیتے ہو بیچ میں۔ انتظار کرو، بعد میں کر لینا آرام سے، نہیں تو پھر بدعتی تو تم ہوئے۔ اسی طرح پھر صرف، نحو، یہ جو گرامر ہوتی ہے، منطق، لاجک ہوتی ہے، فلسفہ، فلسفی، یہ سب پڑھنا پڑھانا، یہ سب پھر بدعت ہو گیا۔ یہ سب مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ درس نظامی، یہ بھی بدعت ہو گئی۔ مدرسوں کا یہ جو 100 سالہ جشن مناتے ہیں نا، یہ اینیورسری پر 1 سال ہو گیا، یہ سب ختم۔ بڑی لمبی فہرست ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ سالانہ ختم بخاری کے نام پر اجتماعات کا انعقاد کرنا، کون سے صحابی نے بخاری شریف پڑھائی تھی؟ نہ بتائیں نا آپ۔ اسی طرح جماعتیں اور تنظیمیں بنانا، میلاد النبی اور سیرت النبی کے نام پر جلسے کرنا، یہ سب بدعت ہو گئی۔ پھر ایک مخصوص مقام پر مقررہ تواریخ پر سالانہ عالمی اجتماعات کرانا یا کرنا، حسن قرات اور حسن نعت کے مقابلے منعقد کرانا، پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن پر آنے والوں کو یادگاری شیلڈیں تقسیم کرنا، یوم صدیق، یوم عمر، یوم عثمان اور یوم علی منانا، یہ سب بدعت ہو گئی پھر معاذ اللہ۔ محافل میلاد کو شرک اور بدعت قرار دے کر خود مختلف عنوانات پر ولادت مصطفیٰ کانفرنسوں کا اہتمام کرنا، خود کریں تو ٹھیک ہے، ہم کریں تو غلط ہو گئی بات۔ اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ افطار کی اجتماعی پارٹی، عید ملن پارٹی، اپنے دینی رہنماؤں کے لیے جلوس نکالنا، اپنے شہید رہنماؤں کی تصویروں پر مبنی پلے کارڈ اٹھا کر اور یہ بینرز لہرا کر احتجاجی مظاہرے کرنا، اسی طرح جو ہے مختلف سیمینار اور مذاکرات کرنا، بہت ساری چیزیں، اپنے بزرگوں کو یاد کرنا، تو بہت ساری چیزیں پھر آپ آہستہ 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 بدعت کے زمرے میں ڈالتے چلے جائیں۔ یہ تو وہ تمام اعمال ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن جمہور کی رائے میں ان میں سے اکثر چیزیں کی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی ایسا نہیں کیا، لیکن ہم کرتے ہیں یہ چیزیں۔ یکجہتی کے اظہار کے لیے ہم ساتھ مل کے جمع بھی ہوتے ہیں، اجتماعی کانفرنسز بھی کرتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں۔
اگر یہ سب کچھ بدعت نہیں ہے، ان کی ڈیفینیشن کے مطابق یہ ساری چیزیں اگر بدعت نہیں ہیں، تو ایصال ثواب جو ثابت شدہ مسئلہ ہے اس کے لیے اتنے روڑے ڈالنا، اتنی رکاوٹیں کھڑی کرنا کیا ہے یہ؟ اچھا، پھر یہ ایک اور چیز کہتے ہیں، بھئی دیکھیں نا، صدقہ اور خیرات تو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، آپ تاریخیں مقرر کر کے صدقہ و خیرات کیوں کرتے ہیں؟ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے بھی نماز پنجگانہ، حج، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ یہ شریعت کی طرف سے مقررہ ایام یا اوقات یا اس طرح کے مختلف چیزوں میں ان کا تعین ہوتا ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے تعین ذاتی اور انتظامی۔ یہ تعین ہم اپنی سہولت کے عمل میں مداومت، استقلال، مستقل مزاجی پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ حکم شرعاً نہیں ہوتا، اس کا تعین ذاتی ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعرات کو قبرستان میں فاتحہ خوانی کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف نوافل کے لیے مختلف شامیں اور دن مقرر فرمائے تاکہ عمل میں ایک مداومت پیدا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ مسند امام احمد میں آتی ہے حدیث، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 125 پر، کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو بلا ناغہ کیا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ میں نفلی عبادات کے لیے بھی وقت کے تقرر کا تصور موجود ہے۔ اب مثال کے طور پر حضرت اوس بن اوس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی روز ان کی روح قبض کی گئی اور اسی روز سور پھونکا جائے گا اور اسی روز بے ہوشی طاری ہوگی، بس اسی روز کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو، بے شک تمہارا یہ عمل مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن سفر پر نکلنا پسند فرماتے تھے۔ یہ صحیح البخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد قباء میں تشریف لایا کرتے تھے، کبھی پیدل اور کبھی سواری پر، اور اس میں 2 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی صحیح البخاری کی روایت ہے۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ سے بھی یہ چیز سامنے آتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی پھر یہی عمل رہا، یہ بھی صحیح البخاری میں آتی ہے۔ اب نہ تو قرآن نے وہاں جا کر ہفتے کے دن نفل پڑھنے کا حکم دیا تھا اور نہ حضور کی طرف سے کوئی واضح طور پر اس کا حکم دیا گیا تھا، لیکن حضور کی سنت مبارکہ سمجھ کر آپ نے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس پر عمل کیا اور آج مسلمان بھی عمل کرتے ہیں۔ تو کن چیزوں کی تخصیص کر لینا کسی کام کے لیے تاکہ وہ آرگنائز ہو جائیں، بہتر طور پر ہو جائیں، تو اس کے اندر کوئی ممانعت تو ہے نہیں کہ اب ہمارے ہاں جو ہے سرٹن چیزوں کو ہم کسی کو 30ویں دن کرتے ہیں، کسی کو 7ویں دن کرتے ہیں، کسی کو 40ویں دن کرتے ہیں۔ جو بھی معاملہ ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں ایک عام رواج پا گیا ہے کہ ایسا ہوگا، تو اب سب اس چیز کے لحاظ سے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر بھی کر لیتے ہیں اور اپنے اسکیجول میں بھی ٹائم بنا لیتے ہیں۔ ہاں، یہ بات غلط ہے کہ کرنا ہی کرنا ہے، چاہے آپ کے پاس جو ہے وسائل ہوں یا نہ ہوں، یہ غلط ہے۔ ایک غریب آدمی، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، اس کو یہ چیزیں کرنا ضروری نہیں ہے۔ جہاں ہم نے ان چیزوں کو ضروری بنا لیا ہے، ان چیزوں کا ضروری ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ 40واں کرنا ہی کرنا ہے۔ ایسا کوئی ضروری بات نہیں کہ قرضہ لے کے بھی کریں گے آپ، نہیں۔ قل شریف پڑھنا ہی پڑھنا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ایکسٹریم ہے کہ جہاں ہم نے وہ چیزیں اپنے پہ لازم اور ملزوم کر لی ہیں، وہ دوسری طرف وہ ایکسٹریم ہے جو کہتا ہے کہ کچھ کرو ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی وعظ و نصیحت کے لیے جمعرات کا دن مخصوص کر لیا تھا۔ اب اس مخصوصیت کو بھی آپ بدعت کہیں گے کیا؟ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہر جمعرات کو لوگوں میں وعظ دیا کرتے تھے۔ یہ صحیح البخاری کی روایت ہے۔ تو کوئی نیک عمل کر کے کسی کی روح کو ایصال ثواب کرنا اور اس کے نام سے منسوب کرنا، یہ ازرو شرع جائز ثواب اور سنت ہے۔ نذر و نیاز، صدقہ و خیرات، یہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ معاذ اللہ یہ لوگ اس کو ایسا رنگ دے دیتے ہیں کہ یہ تو آپ نے پیر کے لیے بکری نہیں دی میرا بھائی، بکری اللہ کے لیے دی ہے۔ ایصال کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ان کا ثواب فلاں آدمی کو پہنچا دیں، فلاں پیر کو پہنچا دیں۔
آپ کیا سمجھتے ہیں مسلمان مشرک ہے؟ پاکستان ہندوستان کا مسلمان معاذ اللہ آپ اس کو مشرک سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ بکری کس کے نام پہ ذبح کرنی ہے، کہ اب بھی وہ بت پرستی میں پھنسا ہوا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ تمام چیزوں کو اللہ ہی کے راستے میں دیتا ہے، پھر اس کا ایصال اللہ ہی سے عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، تو کرنے والے کو بھی ملتا ہے اور جس کو دیا جا رہا ہے اس کو بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم نا امید نہیں ہیں، ہم اللہ کی رحمت کو کسی ایک چھوٹی سی چیز میں بند نہیں کرنا چاہتے۔ اب دیکھیں نا، جواز تو موجود ہے سنن ابی داؤد میں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی جب والدہ فوت ہو گئیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ نے کہا کہ بھائی ان کے لیے کنواں کھدوا دو تاکہ پھر ان کو ایصال ملتا رہے، ثواب جاریہ چلتا رہے۔ تو ثواب جاریہ کی جب ایک نیک عمل سے مثال موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کیا جا سکتا ہے ایصال کے لیے۔ ضروری ہے کہ صرف اب سارے لوگ کنویں کھدواتے رہیں، بے شک پانی کے ذخیرے پہ ذخیرے پڑے ہوں۔ اب ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ صدقہ و خیرات اور نیک عمل کر کے بزرگ کا نام لے لیا جاتا ہے، لہٰذا یہاں تو غیر اللہ کا نام آ گیا، یہ کیسے درست عمل ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی دیکھیں، جب آپ ولیمہ کرتے ہیں تو اپنی اولاد کا نام لیتے ہیں، شادی کے بکرے لاتے ہیں تو اپنے بیٹوں کا نام لیتے ہیں، دعوت دیتے ہیں تو دوستوں کا نام لیتے ہیں کہ بھائی فلاں کی دعوت ہے، تو کیا وہ شرک ہو گیا؟ بھائی دیکھیں، ہر چیز اللہ ہی کی ہے، ہر چیز پر اللہ ہی مالک ہے، اسی کی ہے۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ مالک اللہ ہے تو پھر جائیداد اپنے نام کیوں کراتے ہو بھائی؟ جائیداد بھی تو تمہاری اللہ کی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ امانتاً ہر شے آپ کی ہے اور حقیقتاً اللہ کی ہے۔ اس طرح صدقہ و خیرات عبادتاً تو اللہ پاک کے لیے ہے مگر ثواباً اللہ کے بندے کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے اس کا ثواب اللہ سے لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ باری تعالیٰ اس بندے کو اس کا ثواب دے دے۔ یہ نسبت اس طریقے سے کرنا شرعاً جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہم مانگ رہے ہیں اور مانگ کیا رہے ہیں کہ اس کا ثواب اس کو بھی دے دے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی عین مطابق ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ سعد اپنی ماں کے لیے کنواں کھدوا دو اور ایصال کر دو۔ اسی طرح بعض احباب نے محض تیسرے دن ایصال ثواب کے اہتمام کو یا 40ویں دن ہونے والے ایصال ثواب کو مطلقاً ناجائز سمجھ لیا، اور کچھ کا عالم یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں کیا تو بس دین کا کوئی اہم رکن رہ گیا۔ یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ اچھا، پھر جو یہ کہتے ہیں کہ مطلقاً ناجائز ہے، یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا تھا، اس کو دلیل بنا لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ایسے رائج پا رہی ہیں، اور چونکہ ہمارے ہاں لوگ پھر اس کا جواب ابھی اس کا جواب جو ہے بڑا تسلی سے دینا پڑتا ہے، اور وہ جلدی میں یہ بات کہہ کے نکل جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر رکے تو پھنسے، کیونکہ ان کے پاس دلیل بس ایک ان کو کسی نے جملے سکھا دیے ہیں، بس وہ جملے آتے ہیں، فٹ فٹ بولتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ ان کو بٹھا کے بھائی بات کرو تو پھر وہ بات نہیں کرتے۔ ان کو بولو کہ بھائی حضور نے بھی تو اختصاص کیا تھا نا، حضور نے تو خاص کیا تھا، تو پھر اس کے اندر پھر وہ اپنی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں جو ہے اتنا بڑھتا جا رہا ہے، حالانکہ یہ کبھی مسئلہ رہا نہیں ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس پر ایک مختصر سے بات کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔